الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْرِكُونَ، اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کیا پس تو بہروں کو سنا سکتا ہے یا اندھوں کو راہ دکھا سکتا ہے، اور اسے جو کھلی گمراہی میں ہو۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّ مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بس اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اور نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں، سورۃ الزخرف کی آیات مبارکہ 39، 40، 41 اور 42 کی تلاوت کی گئی ہے، اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں ذکر ہوا تھا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو ہم اس کا ساتھی شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ نیک کاموں کی طرف، راہ حق کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں جانے دیتا، اور خود کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو صحیح راستے پر چل رہا ہوں۔ یعنی شیطان اس کو ایسا سبق بڑھاتا ہے کہ وہ خود کو ہدایت یافتہ سمجھتا ہے، اور جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو پھر شیطان کو مخاطب ہو کر کہے گا کہ کاش تیرا میرا اتنا فاصلہ ہوتا، اتنی دوری ہوتی جیسا کہ مشرق اور مغرب کی دوری ہے۔ آج جو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت ان کفار کا پچھتانا ان کے کام نہیں آئے گا، ان کا واویلا کرنا، ان کا پکار کرنا، ان کا پشمان ہونا، بلکہ قدرت کی طرف سے انہیں کہا جائے گا کہ تم ظالم ٹھہر چکے، تمہیں آج عذاب میں شریک ہونا ہے، آج تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، تم نے وقت کھو دیا، تم نے دنیا کی زندگی میں تمہیں مہلت دی گئی تھی، تم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، اب کوئی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا، اب کوئی تمہیں جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ تم دنیا میں شیطان کے راستے پر چلے، تم نے من چاہی زندگی گزاری، رب چاہی زندگی کو چھوڑا، آج تم پہ شیطان کے ساتھ جہنم میں رہو گے، اب تمہارا ٹھکانہ بھی اصلی وہی ہے۔ یہاں أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَتَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ یہ لوگ گویا بہرے ہیں، آپ انہیں حق بات سناتے ہیں، یہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔
اندھے بھی ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں۔ وہ کیسے کہ حق کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی حق پر نہیں چلتے، کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی جس کے لیے شقاوت ابدی لکھ دی گئی وہ واعظ و نصیحت کے اعتبار سے بہرا اور اندھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ یہ استفہام انکاری ہے، یعنی کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ازلی بدبخت ہیں، آپ ان کو جتنی بھی نصیحت کریں، آپ ان کو جتنا بھی واعظ کریں، آپ ان کو کتنی بھی تبلیغ کریں، یہ گویا بہرے اور اندھے ہیں، اور تیری دعوت پر، تیری تبلیغ پر یہ راہ راست پر نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیے۔ جس طرح بہرا سننے سے، نابینا دیکھنے سے معروم ہے، بہرا سن نہیں سکتا اور نابینا سن تو سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا۔ گویا یہ بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں کہ یہ حق بات کو نہیں سن سکتے، مطلب یہ ہے سنتے تو ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اسی طرح اندھے کہ حق کو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی اپنے شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس طرح کھلی گمراہی میں مبتلا، اس لیے یہ حق کی طرف آنے سے محروم ہے۔ اللہ نے ان پر ہدایت کا دروازہ بند کر دیا ہے، بلکہ اللہ نے نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اس کا چناؤ کیا ہے۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے تاکہ ایسے لوگوں کے کفر سے آپ زیادہ غمگین نہ ہوں، آپ کو زیادہ تشویش محسوس نہ ہو، آپ کو زیادہ غم نہ ہو۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام، توحید کا پیغام پہنچا دیا۔ اب جس کی مرضی ہے مانے، جس کی مرضی ہے نہ مانے۔ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، دونوں راستے دکھا دیے، یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے۔ چناؤ اس نے خود کرنا ہے آپ، اور ساتھ رہنما بھی بھیج دیے، انبیاء جیسی شخصیات، رسول جن کے ساتھ شریعت بھی دے دی گئی کہ یہ تمہارا راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا فَإِمَّا تَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس اگر ہم تجھے جہاں سے لے بھی جائیں تو ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اب یہاں سے لے جانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی تجھے موت آ جائے، تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ، قبل اس کے کہ ان پر عذاب آئے، یعنی کہ ان کے عذاب آنے سے پہلے ہم تمہیں اپنی طرف بلا لیں، یا آپ کو مکہ سے نکال کر کسی اور جگہ لے جائیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے 13 سال مکہ میں تبلیغ کی، 13 سال ان کے مصائب برداشت کیے، ان کی تکالیفیں برداشت کی، 3 سال شیخ ابی طالب میں جلاوطنی کی زندگی گزاری۔ آج بھی وہ شیخ ابی طالب موجود ہے حرم پاک کے ساتھ، جہاں آپ کا گھر ہے اس کے ساتھ وہ۔ آخر کار جب انہوں نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا، انہوں نے دار الندوہ میں ایک میٹنگ بلائی جس میں بڑے بڑے سردار تھے، اور اس میں شیطان جو ہے ایک شیخ نجدی کی شکل میں موجود ہوا، اس میں حاضر ہو گیا۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی، کسی نے کہا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، کسی نے کہا آپ کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا آپ کو قید کر دیا جائے۔ تو سب کی رائے کو رد کر کے شیطان نے ان کو کہا کہ بس اس کا سب سے بہتر علاج ہے قتل کر دیا جائے، اور اس کے لیے ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان لیا جائے تاکہ کل بنی ہاشم جو ہے کسی سے بدلہ نہ لے سکے، سارے قبیلے والے مل کر ان کو دیں گے۔ اور آپ صبح کی نماز حرم پاک میں پڑھنے آتے تھے تو انہوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اللہ نے آپ کو پہلے سے آگاہ کر دیا کہ
کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے مکہ کو خیر بات کہنا ہے، الوداع کہنا ہے، یہاں سے ہجرت کرنی ہے، مدینہ کی طرف جانا ہے۔ آپ نے پہلے اپنے ساتھی غار غجار، غار مزار حضرت ابوبکر صدیق کو آگاہ کر دیا کہ آج آپ گھر میں سامان تیار رکھنا، آج چلیں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ نے میرے بستر پر آج سونا ہے۔ بس صبح کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نکلتے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے، وہ تلواریں لی ہوئے اللہ ان کو اندھا کر دیتا ہے۔ انہیں میں سے گزر کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں آتے ہیں، اور وہاں سے پھر غار ثور میں 3 دن چھپ کر رہتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے آپ کو مکے سے نکال دیا بحفاظت، اور آپ مدینہ پہنچ گئے۔ تو یہاں یہی ہے کہ وہ تو پھر یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ جو کچھ ہم نے، یعنی کہ پھر اگر ہم تجھے یہاں سے لے بھی جائیں تو بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ پھر بدلہ اللہ نے کیسے لیا؟ ہجرت کے 2 سال بعد غزوہ بدر ہوا، اس میں بڑے بڑے ان کے سردار ابو جہل، عتبہ، عتیب سب مارے گئے، اور ان کو بدر کے کنویں میں آج بھی وہ موجود، ان کو ڈالا گیا، اور ان کو آپ مخاطب ہو کر آپ حق آپ نے دیکھ لیا، اب آپ کو پتہ چل گیا۔ آج وہ بدر کے میدان میں کون موجود ہے؟ اور اس میں وہ 7 قبرستان بھی ہے جہاں اس میں 14 صحابی شہید ہوئے تھے، وہ ان کی قبر مبارک بھی وہاں پڑی۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ کر دیا پورا، تو اللہ نے کہا ہم بدلہ ہم لینے والے ہیں، دنیا میں لے لیتے ہیں، اگر ہماری مشیت متقاضی ہو بصورت دیگر عذاب اخروی سے، تو وہ کسی صورت میں نہیں بچ سکتے۔ اگر اس دنیا میں عذاب سے بچ گئے تو آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ اور پھر جنک الذی بدناہم فإن علیہم مقتدرون، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا وہ تجھے دکھا دیں۔ یعنی وعدہ کیا تھا کہ یہ تیری موت سے قبل ہی یا مکہ میں تیرے رہتے ہوئے ان پر عذاب بھیج دیں، یہ وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے سامنے عذاب نہیں دیا کیونکہ آپ موجود تھے، کیونکہ سورۃ انفال میں ہے کہ جب وہ اللہ کو تو کفار مکہ بھی مانتے تھے نا، تو اللہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے، تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، یا اس سے بھی ہمیں سخت عذاب دے۔ تو اللہ نے وہاں کیا جواب دیا کہ اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دو اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، تمہارے کہنے پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ جب تمہارے اوپر مہلت کا وقت ختم ہوگا تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے، پھر تمہاری کوئی بخشش نہیں ہوگی، کوئی آزادی نہیں ہوگی، تم عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ کسی کے کہنے پر عذاب نہیں بھیجتے، اللہ مہلت دیتے ہیں۔ اور پھر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جس طرح ہم سرائکی میں کہتے ہیں سونا تیرا منہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں آپ کے سامنے ہم کیسے ان کو عذاب دے سکتے ہیں؟ یا مومنین جو استغفار کرنے والے ہیں، جب تک استغفار کرنے والے اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر کسی کو عذاب سے ختم نہیں کرے گا۔ تو آخر میں یہاں اگر بچ بھی جائیں تو یہ آخرت میں نہیں بچ سکتے۔ اور پھر ایسے ہوا بدر کے میدان میں یہ نہیں بچ سکے، بڑے بڑے سردار۔ اور آپ کو کیا فرمایا کہ آپ صبر کریں، آپ کو تسلی دی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں، اگر ابھی ان کو پکڑنا چاہیں پکڑ سکتے ہیں، لیکن نہیں، ان کو مہلت دی جاتی ہے۔ یعنی ہم جب چاہیں ان پر عذاب نازل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم قادر ہیں، ہمارے پاس قدرت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں ہی بدر کی جنگ میں کافر عبرتناک شکست اور ذلت سے دوچار ہوئے، اور پھر 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، آپ فاتح بن کر گئے، تو وہی ان بڑے بڑے سردار بھی ان میں کچھ موجود تھے، کچھ تو بدر میں، کچھ دوسری جنگوں میں، کچھ ایسے مارو کھا گئے تھے، ان کی اولاد بھی تھی۔ تو پھر اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ وہ آپ کے رحم و کرم برتے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اور پھر انہی میں پھر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو وہ بھی اسلام کے مجاہد بن کر
انہوں نے اسلام کا جھنڈا دور دور تک لگایا. وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بدر کے بعد جس نے غزوہ احد میں غزوہ خندق میں قیادت کی تھی، کفار مکہ کا سردار تھا، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لاتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ شام کے محاذ پر اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے اپنی آنکھ بھی شہید کرا دیتا ہے، اپنی ٹانگ بھی شہید کرا دیتا ہے، اور اس طرح جو ہے غازی بن جاتا ہے. کفارہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں اپنا کفارہ پیش کر دیتے ہیں. اور نہ ماننے والے آج بھی ان کو گالیاں دیتے ہیں. جو صحابی ہے نا وہ سب جنتی ہیں. جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا نا، ایمان کے وہ جنتی ہے. اللہ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے ہیں. ہمارے کہنے سے ان کی عزت پر جو اللہ نے ان کو احترام دیا ہے کوئی فرق نہیں آتا، بلکہ ہمارے اپنے اعمال خراب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر چلنے والا، حق بیان کرنے والا بنائے اور بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے اور سب مسلمانوں کی خود حفاظت فرمائے، مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، اور جو بیمار ہیں سب کو شفاء کامل عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم دین کورس بعد از نبا مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے. ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں. 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز. السلام علیکم.